السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات اسکرین پر دیے جانے والے نمبر پر اپنے سوالات بھیج بھی رہے ہیں اور اس کے جوابات دیے بھی جا رہے ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کا اسلامک اعتبار سے ڈاؤٹ ہو یا مسئلہ معلوم کرنا ہو یا احکام معلوم کرنا ہو تو آپ اس دیے گئے نمبر پر اپنے واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے ٹیکسٹ میسج ہو یا پھر وائس میسج کے ذریعے سے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اس کے جواب دی جانے کی کوشش کی جائے گی۔ رمضان کا موقع ہے اور رمضان کے موقع پر بہت سارے حضرات الحمدللہ عمرے کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں، یعنی عمرے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی ہے۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ 2 سالوں کے بعد میں اب رمضان جیسے مقدس مہینے میں عمرے کے لیے حرمین شریفین تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ رمضان کے موقع پر روزے کی حالت میں جب ہم فلائٹ میں سوار ہوتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں تو جب جاتے ہیں تو جس جگہ سے فلائٹ گزر رہی ہے، پلین گزر رہا ہے، اگر وہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس علاقے پر سے گزر رہا ہے اس علاقے میں افطار کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ فلائٹ جو ہے پلین فضا میں ہوتا ہے، آسمان میں ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے سورج دکھائی دیتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فضا میں جو سورج دکھائی دے رہا ہے اس کا اعتبار کر کے روزہ کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے، یا جس زمین پر سے، جس علاقے پر سے پلین گزر رہا ہے اس علاقے کے افطار کا وقت دے کر جو ہے روزہ کھولیں گے۔ تھوڑا سا مطلب ہے کہ ہٹ کر سوال ہے اور اہم سوال بھی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو گویا ان کے سوال کے اندر بات یہ ہے کہ ہم افطار کب کریں گے فلائٹ میں، یعنی زمین کا اعتبار کرتے ہوئے، علاقے کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے افطار کا وقت ہو چکا تو افطار کر لیں گے، یا پھر آسمان میں جو روشنی دکھائی دے رہی ہے اور سورج دکھائی دے رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی افطار نہیں کریں گے۔ اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار جو ہے یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد میں کیا جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور سورج اگر طلوع ہے یعنی ابھی ڈوبا نہیں ہے تو افطار نہیں کیا جائے گا، اور سورج کے نکلنے یا سورج کے غروب ہونے کا اعتبار آدمی جس مقام پر رہتا ہے اس مقام کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان میں جب تک سورج غروب نہیں ہوگا اس وقت تک افطار نہیں کریں گے، سورج غروب ہوگا تو افطار کر لیں گے۔ اس کے بمقابل امریکہ میں اگر ہم ہیں تو ایسی صورت میں امریکہ میں ابھی افطار کا وقت جو ہے ہو چکا ہے لیکن ہندوستان میں نہیں ہوا، تو ہندوستان میں رہنے والے افراد ہندوستان کے وقت کو فالو کرتے ہوئے ہندوستان میں چونکہ ابھی سورج دکھائی دے رہا ہے اس لیے روزہ نہیں کھولیں گے۔ البتہ امریکہ کے لوگ وہاں چونکہ سورج ڈوب چکا ہے تو افطار کا وقت ہو چکا ہے، افطار ان کو کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی جیسے علاقوں کے اعتبار سے ٹائم کو مینٹین کر کر ہم روزے سحری کرتے کھاتے ہیں یا افطار کرتے ہیں، ایسے ہی زمین و آسمان، یعنی ایک ہوتا ہے زمین کے اوپر رہتے ہوئے ٹائم کو دیکھ کر اس اعتبار سے افطار کرنا، اور ایک ہوتا ہے فضا میں، آسمان میں۔ تو فضا میں جو ہے سورج دکھ رہا ہے تو افطار نہیں کریں گے، گرچہ کہ آپ کا فلائٹ جس علاقے پر سے گزر رہا ہے، مثال کے طور پر فلائٹ حیدرآباد پر سے گزر رہا ہے یا دہلی پر سے گزر رہا ہے، ابھی ہم حیدرآباد سے فلائٹ میں بیٹھے عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ابھی ہمارا جو ہے پلین جو ہے دہلی پر سے گزر رہا ہے، تو دہلی کی ٹائمنگ کے اعتبار سے افطار کا وقت ہو چکا ہے، زمین کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے۔ لیکن جب فلائٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو فضا کے اندر ابھی سورج دکھائی دے رہا ہے، غروب نہیں ہوا ہے، تو چونکہ اب ہم فی الوقت کی سیناریو اور فی الوقت کی سچویشن یہ ہے کہ ہم آسمان میں ہیں، فضا میں ہیں، تو فضا میں چونکہ سورج دکھائی دے رہا ہے اس لیے افطار نہیں کیا جائے گا۔ جب تک فلائٹ چلتے رہے گی اور اس کے بعد میں جب چلتے چلتے ہم دیکھیں باہر فضا میں کہ سورج ڈوب چکا ہے تو اب افطار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آدمی جس مقام پر، جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے اعتبار سے ٹائم کو فالو کرے گا افطار یا سحر کرنے میں،
ایسے ہی آدمی اگر زمین یا فضا میں ہے تو زمین کا اعتبار کرے گا، اور فضا میں ہے تو فضا کا اعتبار کرے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ عمرے کے لیے ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور روزے کی حالت میں جا رہے ہیں، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو ان تک بھیجیں تاکہ ان کو یہ بات معلوم ہو جائے اور یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔